یہ اس طرح کی اسمبلی حکومت اور ایسی حکومت جس کی بہت زیادہ میسو جو اکثریت ہے اسمبلی میں کے پی کے میں، اور اس کے باوجود وہ عوامی اسمبلی لگا رہی ہے اور وہ سارا اجلاس وہاں پہ کر رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نے کی نظر سے گزرا ہے؟ اسمبلی میں اجلاس کیا جا سکتا تھا مگر انہوں نے ایک اسٹیڈیم میں کیا. تحریک انصاف کے کارکنان ایک ہی صورت میں راضی ہوں گے، اور وہ ہے کہ ان کے بانی کی رہائی کے اسباب پیدا کیے جائیں، اس طرف راستہ لے کے جایا جائے. کے پی حکومت کی پہلی اور آخری ذمہ داری عوام کے مسائل حل کریں جی اور عوام کے مسائل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ ہیں حسب معمول ایم بی سومرو. ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ایک سٹیڈیم میں ہوا گزشتہ روز، اور اس کے پیچھے جب ہم نے اس کو ٹٹولا دیکھا کہ یار اس کی وجہ کیا تھی، کون سا ایسا ڈیفرنٹ کام تھا جو سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے سٹیڈیم میں اسمبلی لگانی ہے، کو پبلک کے انہوں نے مسائل سننے ہیں، کو میڈیا والوں کی باتیں سننی ہے، کس وجہ سے لگائی گئی. تو جب ہم نے اس کے اوپر گفتگو شروع کی، لوگوں سے بات چیت شروع کی اور انویسٹیگیشن شروع کی، تو ہمیں آگے سے ایک جملہ ملا. یہ جملہ جو میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ جملہ ہے جو پرٹیننٹ سہیل افریدی صاحب کو اور ان کے 3-4 جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو پتہ یہ جملہ کیا ہے. اور وہ جملہ یہ تھا، ایک بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ ہم نے اسمبلی اسٹیڈیم میں لگانی ہے، اور ہم نے لگا دی. اور بادشاہ سلامت کون؟ وہ بادشاہ سلامت سہیل افریدی صاحب کو سمجھتے ہیں کہنے والے. اور سہیل افریدی صاحب نے یہ بات کیوں کہی کہ مردان میں ایک جلسہ کیا، شدت جذبات میں انہوں نے کہا کہ اب عوامی اسمبلی لگے گی، عمران خان سٹیڈیم میں اسمبلی لگے گی، ساری پبلک کے سامنے دیکھیں گے کہ اسمبلی کی کارروائی کیا ہوتی ہے. اب اس اعلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اسمبلی لگی، اور اس میں سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کیے گئے. یعنی کہ بدھ کے روز اسمبلی تھی تو منگل کے روز اس کے قرب و جوار میں تمام بازار، تمام مارکیٹیں بند کر دی گئیں، وہ نقصان علیحدہ. سیکیورٹی کی پراپر ارینجمنٹ کی گئی، وہ بجٹ علیحدہ، اور راستے بند کیے گئے وہ علیحدہ. اب یہ ساری جو صورتحال کی گئی، اس میں مشاورتی عمل میں لوگ کون شامل تھے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن باقاعدہ طور پہ گفتگو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو 2 ایسی ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ ایویڈنس ہے کہ جو اسمبلی عوام کے لیے لگائی گئی، کیا اس میں عوام کو داخلہ دیا گیا؟ کیا عوام جو باہر وہاں پہ چیختی رہی، کیا عوام اس اسمبلی کا حصہ بن سکی اپنی شکایات لے کے یا نہیں؟ ذرا ویڈیو دیکھیے. اب یہ جو ہے یہ وہ پبلک ہے جو کہہ رہی ہے کہ عوام کے لیے لگائیے تو عوام کو آنے دے. اچھا، اس کے علاوہ اس پہ بھی آتے ہیں جی. اس کے علاوہ اب اگلی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ صحافی جو ہر پارلیمان کو کور کرتے ہیں اور وہ کاروائی جو ہے رپورٹ ہوتی ہے، اب ان صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ذرا وہ ویڈیو بھی دیکھیے. بار بار ریکویسٹ کی ہے، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کریں، ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. بہت ہو گیا، بس کریں، بہت ہو گیا. ہماری تصویر ہوئی ہے، سینئر صاحب. یہ وہ ویڈیو ہے ناظرین جس میں شفیع جان صاحب جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور مینا خان صاحب جو بڑے امپورٹنٹ ہیں سہیل افریدی صاحب کے لیے، یہ صحافیوں کے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ جو تذلیل کی گئی اس کا بھی ریکارڈ ہے. ایم پی سومرو صاحب، یہ ویڈیو اور یہ موضوع اور اس پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے عرصے سے پارلیمان کو کور کر رہے ہیں، بڑے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے. یہ اس طرح کی اسمبلی حکومت اور ایسی حکومت جس کی بہت زیادہ میسو جو اکثریت ہے اسمبلی میں کے پی کے میں، اور اس کے باوجود وہ عوامی اسمبلی لگا رہی ہے اور وہ سارا اجلاس وہاں پہ کر رہی ہے، کوئی اس سے پہلے بھی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نے کی نظر سے گزرا ہے؟ دیکھیں، عوامی اسمبلیز لگنے کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، وہ ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن مگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. مگر ان کو تو اسمبلی تھی، اسمبلی میں اجلاس کیا جا سکتا تھا مگر انہوں نے ایک اسٹیڈیم میں کیا. اب اسٹیڈیم میں کرنے کا لوگ خود فوٹیج دیکھ لیں. بھائی 2-3 دن پہلے بندوبست شروع ہوئے،
اسمبلی کی ڈائس جس پہ اسپیکر بیٹھتے ہیں، وہ ڈائس سے لے کر ساری کرسیاں فرنیچر اٹھوا کے اسٹیڈیم میں لے جایا گیا، اور بجلی سے لے کر ساؤنڈ سسٹم تک اس کے اخراجات ہوئے. بھائی راستے بند کیے گئے، سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے، یہ اضافی اخراجات تھے. اسمبلی میں اگر ہوتا تو آپ کو یہ ٹرانسپورٹ یہ وہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے کے پی گورنمنٹ جو ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی جو کے پی حکومت ہے، وہ شدید قسم کے پریشر میں ہے. اب یہ جو معاملہ تھا اس کو پبلسٹی اسٹنٹ کہا جا سکتا ہے. اب وہ ایک دکھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ سخت ان پہ ناراض ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہیں، کوئی ان کی آزادی کے لیے مؤثر تحریک نہیں شروع کی جا سکتی، اور آپ گھروں میں بیٹھے ہیں. اب عوامی اسمبلی کے نام سے انہوں نے اسٹیڈیم میں تو کام کیا. اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے نہیں روکا تو پھر تو یہ ان کی اور زیادہ بڑی ناکامی ہے. عوام تو نظر ہی نہیں آ رہی. عوام تو اسٹیڈیم میں آپ نے جنگلے کیا، کے باہر کھڑی ہے جی. ٹھیک ہے، عوام کو تو روکا گیا، عوام ہے نہیں، اور عوام کے نام پہ عوامی اسمبلی ہے. عوامی اسمبلی میں آپ نے کیا کیا؟ اچھا، اور اب کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں. مردان میں جلسہ ہوا، وہ ایک انہوں نے کر دیا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کیا. اصل میں سہیل آفریدی صاحب دیکھیں، اب جتنا بھی وقت اس کو حکومت میں ہو گیا ہے، وہ سمجھدار ہو گئے. وہ آپ دیکھیں اس کی پالیسی جو پہلے دن آ کے وہ باتوں کی صورت میں بم برسا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ صوبے کو وفاق کو تہس نہس کر دیں گے، یہ یلغار ہو جائے گی، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں ہر وفاقی حکومت کے اجلاس میں ہوتے ہیں، ہر معاملے میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جذباتی کارکنان ہیں ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں صحیح راضی روزی کارکنان نہیں ہوتے جی، تحریک انصاف کے کارکنان ایک ہی صورت میں راضی ہوں گے، اور وہ ہے کہ ان کے بانی کی رہائی کے اسباب پیدا کیے جائیں، اس طرف راستہ لے کے جایا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو افریدی صاحب کا یہ سارے پولیٹیکل سٹنٹ اس کو ہم کہہ لیں، اچھا یہ سارے کو وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، دھڑے بازی ہے. اس پہ ہم پہلے بھی شو کر چکے ہیں. اچھا اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ ابھی ہم نے جو فوٹیج پلے کی اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ ترلے منتیں ہو رہی ہیں، وہ کرنے والے دو شخص ہیں. ایک ہے شفیع جان صاحب اور ایک ہے مینا خان. اچھا مینا خان صاحب، شفیع جان صاحب، شاہد خٹک صاحب اور سہیل آفریدی صاحب، یہ چار کا ایک گروپ ہے، کور ہے، اور یہ چار بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیسے چیزوں کو کرنا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آفریدی صاحب کو تبدیل کیے جانے کی موومنٹ شروع ہے، اور جو کہ شروع ہے. دوسری بات، اب آپ نے عوامی اجلاس بلا لیا، پیپلز پارٹی کے 4 لوگوں کے علاوہ نون لیگ، جے یو آئی فے اور اے این پی نے بائیک آؤٹ کیا. اچھا اس کا آپ کو کیا فائدہ آیا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بات کی نا اخراجات کی، پھر جو صاحب آ رہے تھے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے، انہیں پھول کا گلدستہ پیش کیا گیا، انہیں جناب پروٹوکول دیا گیا. اچھا آپ کا صوبہ ویسے جو سا ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، آپ آج تک لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ آپ عوام کی سینٹیمنٹ کے لیے بہتری کے لیے کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں. لیکن آپ اس طرح کے پولیٹیکل سٹنٹ کریں تاکہ پبلک کو آپ اپنے ساتھ انگیج رکھیں کہ جی میں تحریکی آدمی ہوں، میں احتجاج کا آدمی ہوں، مزاحمت کا آدمی ہوں. تو میرا تو مزاحمت سے اس وقت سے اعتبار اٹھ گیا اس لفظ سے جس وقت مریم نواز صاحب نے کہا تھا مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے. بہرحال اب اگلی بات آپ کو بتاؤں، شام 5 بجے اجلاس ہوا، یعنی کہ منگل کو پورا دن وہ علاقہ کارڈن آف رہا. بدھ کے شام 5 بجے اجلاس شروع ہوا، 8 سے 8:30 کے درمیان اجلاس ختم ہوا. اور وہ کیوں کہ بارش شروع ہو گئی، آندھی آئی، سٹیج ٹوٹ گیا اور سر پہ پاؤں رکھ کے وزیر اعلیٰ سمیت تمام کو جانا پڑا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنی جمع غفیر، اتنی ایکٹیویٹی ایکسرسائز کی، اور آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کریں. یا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے بھائی، آپ اس کو تو لے کے چلیں. اچھا اس سے آگے چلیں، اب جو بابر سلیم صاحب ہے اسپیکر اسمبلی،
وہی مجبور ہو گئے کہ جناب بادشاہ سلامت، جو میں نے جملہ بولا نا بادشاہ سلامت، یہ بادشاہ سلامت کے نام سے ان کے گروپوں میں بات ہوتی ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا جی آج اسمبلی لگے گی اسٹیڈیم میں، تو اسپیکر صاحب نے کہا جی میں حاضر، بادشاہ سلامت نے حکم دے دیا ہے تو ہم بھی چل پڑے. میں اور کارروائی کے حوالے سے کارروائی بھی میں آتا ہوں. آخری ایک جملہ اس سے بڑھ کے بادشاہ سلامت ہونے کی دلیل میں آپ کو دوں صحیح، کہ ہر جماعت کے پارلیمانی واٹس اپ گروپ ہوتے ہیں نا جی، تو خیبر پختونخوا کے بھی ایم پیز کا پارلیمانی گروپ ہے جس میں تمام ایم پیز ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اسپیکر ہیں، جو تاکہ بات ہو سکے. وہاں پہ کچھ ایم پیز نے پوچھا، ایم پی ایز نے کہا کہ سر یہ تو بتا دیں کہ ہم نے اسٹیڈیم میں اجلاس کیا کیوں، محرک کیا تھا، حاصل کیا کرنا چاہتے تھے. تو پھر بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ اس بات پہ ڈیبیٹ نہ کریں، میں آپ کو ایگزیکٹ لفظ بتا رہا ہوں، آپ اس بات پہ گفتگو نہ کریں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے یہ بات کیوں کی، اور بس ہم نے یہ کرنا ہے یا کر لیا ہے، اس پہ مزید گفتگو نہ ہو. اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ بادشاہ سلامت صاحب نے بات کرنے سے انکار کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ خطے کی صورتحال کیا ہے، آپ کو یہ ججمنٹ نہیں ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، یہ ججمنٹ نہیں ہے کہ صوبے کی صورتحال کیا ہے. آپ جناب بیٹھ کے رات کو سوچتے ہیں اور صبح اسٹنٹ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اب آپ نے بہت مرتبہ ریپیٹ کیا ہے بادشاہ سلامت، اور شاید وہ آپ سی ایم کے لیے کیا ہے. بالکل انہی کے لیے کیا ہے، شاید نہیں یقینی طور پر انہی کے لیے کیا، کیونکہ یہ گفتگو ان کے اندر ہو رہی ہے. دیکھیں وہ کے پی میں حکومت میں ہیں، کے پی حکومت کی پہلی اور آخری ذمہ داری ایز اے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، عوام کے مسائل حل کریں جی اور عوام کے مسائل حل کریں، ان کی اور ذمہ داری نہیں ہے. بالکل. مگر ہمارے یہاں ذمہ داری سے زیادہ سیاست ہے، سیاست سے زیادہ اپنے خود کے جو مفاد ہیں اس کو سیف گارڈ کرنا ہے. عوام کے مفاد تو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیے ہیں. اگر عوامی مفاد ہمیں عزیز ہوتے تو پاکستان کی سیاست کا آج یہ حال نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سیاست کہیں آپ کو مل ہی نہیں رہی ہے. سیاست دان آج جتنے کمزور ہیں ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئے. تو ہم آتے ہیں اسی پہ نا، تو انہوں نے جو کیا تو ایک حساب سے دیکھیں بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا کیا. ایک حساب سے انہوں نے بحث تو کریٹ کر دی. بالکل ٹھیک. 1.5-2 گھنٹے سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا تھا وہ انہوں نے نشر کیا، اور خبریں بھی آپ دیکھیں تو ڈان سے لے کر ایکسپریس تک مختلف اخباروں نے ان کو کوریج بھی دی. جو پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ کسی حساب سے ایک حد تک اپنے جو کوشش کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے اس کو کرنے کی. مگر جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کارکن راضی نہیں ہوگا، اب پی ٹی آئی کا کارکن عمران خان کی آزادی چاہتا ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ان کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ جو گالم گلوچ والا معاملہ ہے اس کو نہ کریں. عمران خان صاحب کو ایک ہی صورت میں ریلیف مل سکتا ہے، وہ ڈائلاگ کی صورت میں، وہ بات چیت کی صورت میں، اور کہیں سے نہیں. ابھی میں آپ کو کیسے کریں؟ شاید خٹک صاحب کہتے ہیں جی اچکزئی صاحب بھی چلے جائیں، دیکھیں میں راجہ ناصر عباس بھی چلے جائیں، اس چیز کو وہ کہتے ہیں ادھر چلے جائیں. میں آپ کو بتاؤں ڈائلاگ کون کرے گا؟ خان صاحب کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کی سیاست کا دی اینڈ ہو گیا ہے. ہاں بالکل. اب روزانہ شیخ رشید بیان دیتے تھے نواز شریف ختم. تو خان صاحب نے غلطی کی، نواز شریف سے بات کی گئی، اور جس کے لیے کہتے تھے کہ نواز شریف بھائی اب ہے ہی نہیں، وہ اس کی سیاست دی اینڈ ہو گئی. نواز شریف کے پاس گئے، نواز شریف سے بات کی، نواز شریف کے سارے کیس ختم ہو گئے، اس کی پوری فیملی کے ختم ہو گئے نا. ادھر تو کون خان کرے کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں تو کیسے کریں گے؟ کیسے ہوں گے؟ بات چیت کریں نا. بات چیت کیسے ہوں گے؟ یہاں پہ تو کبھی عوامی اسمبلی لگ رہی ہے، وہاں پہ تو 8 چلو دھڑے ہیں عوامی اسمبلی کی بتاؤں. سر آپ ابھی جو قراردادیں میں نے جو گن رہا تھا کہ 6 سے اوپر قراردادیں کی. کون سی؟ ایک عوامی اسمبلی میں؟ جی ہاں جی جلدی ٹائم ہمارا یہ ہے. ایک تو خان صاحب اور ان پہ جو کیسز ہیں
وہ کیسز فوری طور پر اس کی ہیئرنگ کی جائے ٹھیک ہے اور اس کو لگایا جائے. ٹھیک ہے. دوسرے ضمانتوں والے کیسز کو بھی لگایا جائے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے ہاں جی وہ بھی انہوں نے قرارداد کی ہے. اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملہ ہے تجارت بند ہے وہ بھی انہوں نے کی ہے. پیٹرول جو مہنگا ہے تو وہ اس حوالے سے انہوں نے ایک دلیل دیا ہے کہ جب خان صاحب کا دور تھا تو پیٹرول عالمی منڈی میں اتنا تھا اور پھر بھی پیٹرول اتنا تھا اور اب مہنگا ہے اس سے سستا ہونے کے باوجود عالمی مارکیٹ میں. ایک اور بات کی گئی ہے جی جس پہ اپوزیشن میں یہ ساری قراردادیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو اس قرارداد کا متن ہی نہیں دیا گیا جیسے اسمبلی میں ہوتا ہے. تو اپوزیشن نے کہا کہ ہمارے پاس قرارداد کا متن ہی نہیں ہے ہم کیسے کریں. تو وہ کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے. صرف پیپلز پارٹی کے آپ جو بتا رہے تھے ممبر ہونے کے باوجود کثرت رائے سے منظور کیا ہے انہوں نے. کیا یہ قراردادیں جتنی بھی ہیں میں نے بتایا آپ کو. ایک قرارداد جو ہے انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ جو پیٹرول ہے اس پہ جو لیوی لگایا گیا, لیوی کیا ہے, اگر لیوی لگا دیا آپ نے یا سیس تو وہ میں سمجھ گیا, وہ تو ایک جو صوبوں کو تقسیم ہوتی ہے رقم اس میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل ٹیکس ہونی چاہیے. سیل ٹیکس کاٹ کر لیوی لگانے سے 1500 ارب کا بقول کے پی اسمبلی کے ممبران کے وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ لگ رہا ہے, یہ صوبوں کو ملنا چاہیے. یہ انہوں نے کی قرارداد. دیکھیں 6 قراردادیں پاس کر لیں جی, پولیٹیکل سٹنٹ کریٹ کر لیا, جو مرضی کر لیں. آفریدی صاحب, شاہد خٹک صاحب, مینا خان صاحب اور اب ان کے ساتھ ہم رکاب ہیں شفیع جان صاحب, یہ 4 لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنی سروائیول اور اپنی میں سمجھتا ہوں پاپولیرٹی کو آگے لے کے. بات آپ نے کی حاصل گفتگو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ڈائلاگ کریں گے, کچھ لیں گے, کچھ دیں گے تو بات بنے گی. تو ٹیبل پہ بیٹھنے والے جو سے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں بیٹھنے دیں گے چونکہ ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے. ایک سوال یہ ہے, دیکھیں سابق سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور ان کو ہٹایا گیا. وہ تو اسلام آباد میں بھی مارچ لے کے آئے تھے, وہ تو احتجاج بھی کر رہے تھے. اس کو یہ کہہ کر ناقص کارکردگی کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو ان کو لایا گیا. ان کے دور میں تو ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, ابھی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. بات یہ سائیں علی امین گنڈاپور صاحب کو جنہوں نے ہٹایا وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے سی ایم آفس میں بیٹھ کے یہی لوگ تھے, شاہد خٹک صاحب, شفیع جان صاحب, مینا خان صاحب, سہیل افریدی صاحب, یہی لوگ ان کے ساتھ ہٹایا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ دھڑے بندی ہے, پولیٹیکل چیزیں ہیں, اس کے اوپر مزید گفتگو ہم ضرور کریں گے اگلے شو میں. ناظرین, آج ہم نے صرف ڈیفرنٹ ٹاپک اس لیے لیا کہ یہ جو عوامی اسمبلی لگا کے عوام کو آنے ہی نہیں دیا گیا, عوام کے پیسوں کو کیسے بے دریغ استعمال کیا گیا, اس کے اوپر بھی سوچنا ضرور چاہیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.